جب میں مر جاؤں گا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی اور نہ ہی اپنے بے جان جسم کی کوئی پرواہ ہوگی، کیونکہ میرے مسلمان بھائی وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہے، یعنی وہ میرے کپڑے اتار دیں گے، مجھے غسل دیں گے، مجھے کفن میں لپیٹیں گے، مجھے میرے گھر سے نکالیں گے اور مجھے میرے نئے مسکن یعنی قبر تک لے جائیں گے، اور بہت سے لوگ میری نماز جنازہ میں بھی شرکت کریں گے، بلکہ کئی لوگ اپنی مصروفیات اور ملاقاتیں منسوخ کر دیں گے صرف میری تدفین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں سے شاید بہت کم نے کبھی میری نصیحتوں پر دھیان دیا ہو۔ پھر میری چیزیں ختم کر دی جائیں گی، میری چابیاں، میری کتابیں، میرا بیگ، میرے جوتے، میرے کپڑے اور میرے مال و اسباب۔ اور اگر میرے اہل خانہ نیک ہوں گے تو وہ ان چیزوں کا صدقہ کر دیں گے تاکہ وہ مجھے فائدہ دے سکیں۔ یقین رکھیں کہ دنیا مجھ پر نہیں روئے گی، دنیا کا نظام نہیں رکے گا، معیشت چلتی رہے گی، اور میری جگہ کسی اور کو نوکری مل جائے گی یا میری جگہ کوئی اور میرے مال و ورثہ کا منتقل ہو کر وہ مالک بن جائے گا، جبکہ ان سب چیزوں کا حساب مجھ سے لیا جائے گا، تھوڑے کا بھی، زیادہ کا بھی، ذرے ذرے کا بھی۔ اور موت کے وقت سب سے پہلے جو چیز مجھ سے چھین لی جائے گی وہ ہوگا میرا نام۔ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ جنازہ کہاں ہے، اور میرا نام نہیں پکاریں گے۔ جب وہ میری نماز جنازہ پڑھیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لاؤ، میرا نام نہیں پکاریں گے۔ جب وہ مجھے دفن کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کرو، اور میرا نام نہیں پکاریں گے۔ لہذا مجھے میرے نسب، میری قومیت، میرے عہدے اور میری شہرت پر کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کتنی حقیر ہے، اور وہ حقیقت کتنی عظیم ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا اے زندہ انسان، جان لو کہ تم پر 3 طرح کا غم کیا جائے گا۔ ایک، وہ لوگ جو تمہیں سرسری جانتے ہیں کہیں گے بیچارہ۔ 2، تمہارے دوست کچھ گھنٹوں یا دنوں تک غم کریں گے، پھر اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے۔ 3، گہرا غم تمہارے گھر والوں کو ہوگا جو 1 ہفتے، 2 ہفتے، 1 ماہ، 2 ماہ یا 1 سال تک رہے گا، پھر وہ تمہیں یادوں کے گوشے میں ڈال دیں گے۔ تمہاری کہانی دنیا والوں کے لیے ختم ہو جائے گی اور تمہاری اصل کہانی شروع ہو جائے گی۔ تم سے چھن جائے گا حسن، دولت، صحت، اولاد، اور تم گھر، محلات اور بیوی کو چھوڑ دو گے، اور تمہارے ساتھ صرف تمہارے اعمال رہ جائیں گے، اور یہی حقیقت زندگی کی شروعات ہوگی۔ سوال یہ ہے، آج سے اپنی خبر اور آخرت کے لیے کیا تیار کیا؟ یہ حقیقت سوچنے کے متقاضی ہے۔ لہذا فرض نمازوں کا خیال رکھیں، نفل عباداتیں کثرت سے کیا کریں، خفیہ صدقہ کرتے رہیں، اچھے اعمال کریں، رات کی نماز ادا کریں تاکہ تم بچ سکو۔ اگر تم نے لوگوں کو یہ تمام چیزوں کی نصیحت کی ہے اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو پھر تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر تم نے لوگوں کو اس تحریر کے ذریعے یا اس میری ان باتوں کے ذریعے زندہ لوگوں تک پہنچاؤ گے تو قیامت کے دن تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ، اور جو نصیحت کرتے رہیں گے اس کے عوض میں تمہاری بھی مغفرت ہوتی